اچھا، شیطان ہماری پرائیویٹ لائف میں، پرائیویٹ زندگی میں، نجی زندگی میں کہاں کہاں انٹرفیئر کرتا ہے، کہاں کہاں دخل اندازی کرتا، بہت بڑا بدماش ہے۔ ہاں، میں آپ کو اس کی بدماشی دکھاؤں، یہ کہاں کہاں لگا رہتا آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں چند حدیثیں پڑھوں گا اور چند تدخلات اس کے بتاؤں گا، انٹرفیئر کہاں کہاں کرتا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز، جب ہم اپنے گھر میں کہیں باہر سے آتے ہیں اور اپنے گھر میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، انٹری لینے کے لیے دروازے پہ آتے ہیں، تو یہ بدماش چٹا یہ کیا کرتا ہے، ہمارے ساتھ ایسے لگا رہتا ہے سائے کی طرح، اور دروازے کے پاس دبکا رہتا ہے۔ جب ہم دروازہ کھلتا ہے، بسم اللہ کیے بغیر، سلام کیے بغیر گھر میں انٹر ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ شیطان فوراً گھر میں انٹر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ، کتنے لوگ کو معلوم ہی نہیں گھر میں جانے کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور گھر میں جانے کے بعد سلام پڑھنا چاہیے۔ لوگ کہتے تو ہمارے بیوی بچے، ان سے سلام کیوں کریں؟ ہاں، یہ ہمارا گھر ہے، اس میں بسم اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں نہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہمارے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہمارے سامنے ہماری بیوی، ہمارے بچے کھانے کی تھالی لاتے ہیں، تو شیطان کے منہ میں پانی آتا ہے، ہاں، لبر لبر لمبی زبان نکالتا ہے، ہاں، کب ہاتھ ڈال کے کھا جائے۔ لیکن جب ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کی زبان اندر چلی جاتی ہے، جو اتنی بڑی زبان نکالتا ہے نا، بڑھیا ڈش دیکھ کر کے، کوفتہ کباب، مٹن بریانی، چکن کباب، ٹکا، یہ سب دیکھ کر کے اس کی زبان سے پانی آتا ہے، لیکن جیسے بسم اللہ بولے اس کا ہاتھ رک گیا اور سر پیٹنے لگتا ہے۔ حدیث میں اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور جب آدمی کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے اور جب کھانے پہ آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو آدمی، شیطان کہتا ہے چلو اس گھر میں کھانے کی بھی جگہ ملی، سونے کی بھی جگہ ملی۔ جب آدمی بسم اللہ بھول جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے اس گھر میں سونے کی بھی جگہ ملی، کھانے کا بھی موقع ملا۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا، کھانے پہ بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو شیطان کہتا ہے چلو بھاگو، اب تو نہ یہاں سونے کو ملے گا نہ کھانے کو ملے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام اذا لم یذکر اسم اللہ علیہ، جب کھانے پہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے، فوراً کھانے لگتا ہے۔ ایک بار حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا، تھالی، تو جب تک آپ شروع نہیں کرتے ہم کھانا شروع نہیں کرتے۔ ایک بار کھانا حاضر تھا، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی باہر سے ایک لڑکی کو دھکا مارتا ہے، وہ لڑکی اندر آتی ہے، فوراً ہمارے تھالی کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھاتی ہے، وہ لڑکی اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے کہ ہمارے کھانے سے نوالا اچک لے۔ اللہ کے رسول اس لڑکی کا ہاتھ فوراً پکڑ لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں یہ کوئی نارمل لڑکی نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو لڑکی بن کے آیا ہے، شیطان نے اس لڑکی کو دھکا دیا ہے، یہ نارمل لڑکی نہیں ہے، یہ شیطان کے قبیل سے ہے۔ اور اس نے کھانے کو اٹھانا چاہا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اتنے میں باہر سے ایک دیہاتی کو کوئی دھکا مارتا ہے۔ کون مارتا ہے؟ شیطان مارتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے بھی ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اس لڑکی اور اس دیہاتی کے ذریعہ ابلیس نے، شیطان نے ہمارے کھانے کو حلال کرنا چاہا، میں نے لڑکی اور دیہاتی کا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ دونوں کا ہاتھ اس وقت نبی نے جکڑ کے پکڑا ہوا تھا۔ تو دیکھ رہے ہیں شیطان کا یہ میں انٹرفیئر دکھا رہا ہوں، کہاں کہاں پہنچا رہتا۔ اچھا، یہ تو کھانے کی بات ہو گئی اور سونے کی بات ہو گئی، اور بتاؤں، ہمارے بیڈ روم میں جب ہم چلے جاتے ہیں اور اندر سے دروازہ لاک کر لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا،
لیکن وہاں بھی شیطانوں کی نگاہ ہمیں تاڑتی رہتی ہے. جب ہم اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہیں دعا بھول جاتے ہیں, شیطان وہاں بھی ہمیں تاڑتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے, جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ دعا پڑھ لے, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر دونوں کے بیچ میں اس رات کی ملاقات میں کوئی لڑکا مقدر کر دیا جائے, کوئی اولاد مقدر کر دیا جائے, اگر یہ تم دعا پڑھ لیتے ہو اور حمل ٹھہر جاتا ہے اور تمہارے یہاں اگر اولاد کی پیدائش ہوتی ہے, لم یضرہ الشیطان ابدا, زندگی میں کبھی بھی شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج کتنے لوگوں کو یہ دعا معلوم ہے, کتنے لوگ گھروں میں بیویوں کے پاس یہ دعائیں پڑھتے ہیں, تو بتائیے ہمارے بچے شیطان نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ اور جب ہم باتھ روم میں جاتے ہیں اور باتھ روم کا دروازہ بند کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں اب سب کی نگاہوں سے ہم کیا ہو گئے؟ محفوظ ہو گئے, اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. یہی ہوتا نا. اب دعا ہمیں معلوم نہیں ہے, بغیر دعا پڑھے ہم چلے جاتے ہیں باتھ روم میں, تو پتہ یہ چلا دروازہ کتنا بھی مضبوط ہو, اندر سے آپ چٹخنی لگا لو, لیکن وہاں شیطان کی نگاہیں, جنات کی نگاہیں تمہیں باتھ روم میں دیکھتی رہتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ستر ما بین عورات بنی آدم و اعین الجن اذا دخل احدکم الخلاء یقول بسم اللہ. بنو آدم کی نگاہوں اور جنات کی نگاہوں کے بیچ میں اگر کوئی چیز پردہ کرتی ہے تو جب آدمی باتھ روم میں جائے, ٹوائلٹ میں جائے, بسم اللہ پڑھ لے, تب آپ کو پروٹیکشن حاصل ہو گیا, بچاؤ حاصل ہو گیا. اب آپ کو جنات شیطان نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر آپ باتھ روم اور ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے, اور اس کے بعد نبی نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھائی سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ کو جنات کی نگاہیں کبھی دیکھ نہیں سکتی. اور اگر دعا پڑھنا بھول جاتے ہو, بسم اللہ بھول جاتے ہو, تو اس وقت جنات کی نگاہیں تمہیں دیکھتی رہتی ہیں. میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, میں تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں, کتنی میری مائیں اور بہنیں اکثر ان کے اوپر آسیب کی شکایت ہوتی ہے, اس لیے کہ بال کھول کر کے بغیر دوپٹے کے میری بہنیں باتھ روم میں جاتی ہیں اور دعا بھی نہیں پڑھتی ہیں. یہ جنات و شیاطین بہت سی عورتوں کے اوپر عاشق ہو جاتے ہیں, ان کے بال اور زلف پہ عاشق ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے سروں کو اچھی طرح ڈھک لیا کرو, اور جب باتھ روم میں جاؤ تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو, اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ کے جایا کرو. تدخل دیکھ رہے آپ, انٹرفیئر ہمارے گھر میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے بیڈ روم میں جھانکتا, ہمارے باتھ روم میں جھانکتا. اچھا اور دکھاؤں انٹرفیئر, یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں. اب بتائیے ان بچوں سے بھی اس کو دشمنی ہے شیطان کو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ ہائے ہائے, سائنس کی دنیا کچھ اور کہتی ہے لیکن ہماری شریعت کچھ اور کہتی ہے. کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں ما من مولود یولد الا ویمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہ الا مریم و ابنہ. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا مارتا ہے, ایسے مارتا ہے. اس کے یہاں شیطان چھوٹے بچہ جب دھرتی پہ آتا ہے تو اس کو ایسے مارتا ہے. تو کہیں بچہ چلاتا ہے کہ نہیں چلاتا ہے؟ ہاں چلاتا ہے نا. تو شیطان اس کو کچوکا یہاں مارتا ہے. اب سوچو کتنا بدماش, اتنے بڑے ننھے سے بچے سے بھی اس کی دشمنی, وہ بچے کو پریشان کرتا ہے. سمجھ گئے؟ اور اسی طرح بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سرے شام جو ہے, جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے, مغرب کا ٹائم, اس وقت بھی بچے بہت روتے ہیں. معلوم ہے کیوں؟ ہائے ہائے, اس کو بھی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اذا کان جنح اللیل او امسیتم فکفوا صبیانکم.
جب رات ڈھلنے والی ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، اس وقت اپنے بچوں کو روک لیا کرو گھروں میں۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس وقت شیطان زمین میں بکھر جاتے ہیں۔ جو بچے ادھر ادھر کھیلتے ہیں گلی کوچوں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشانہ بناتا ہے شیطان، بچے اس وقت روتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے دیہات میں ہم نے دیکھا ہے مغرب کے ٹائم بچے بہت روتے ہیں تو عورتیں لا کر کے مسجدوں کے دروازوں پہ دعا پھکانے کے لیے لاتی ہیں۔ ارے مسجدوں کے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تم اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو روک کے رکھو، انشاءاللہ بچے نہیں روئیں گے۔ اور اسی طرح اگر رونے بھی لگے تو تم خود دعا پڑھ کے پھونک دو۔ ایک تو بغیر برقعے اور پردے کے تم مسجد کے سامنے آ کے نمازیوں کے سامنے کھڑی ہوتی ہو اپنے بچے کو گود میں لے کر، اب مولوی صاحب نمازی صاحب جھک جھک کے تمہاری گود میں تمہارے بچے کو دعا پڑھ کے پھونک رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، کیا تمہیں سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں معوذتین یاد نہیں ہے؟ قل ہو اللہ یاد نہیں ہے؟ قل اعوذ برب الناس یاد نہیں ہے؟ قل اعوذ برب الفلق یاد نہیں ہے؟ آیت الکرسی یاد نہیں ہے؟ یہ ساری دعائیں صبح و شام پڑھ کے اپنے بچوں پہ دم کر دیا کرو۔ اور اس فارمولے کو یاد رکھو، مغرب کے وقت چھوٹے بچوں کو گھروں سے باہر مت نکالو۔ نکالنا ہے تو جب رات کی تاریکی پھیل جائے، جب رات گہری ہو جائے، اس وقت تم انہیں باہر نکال سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دروازے کو رات میں بسم اللہ کر کے بند کر دیا کرو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، بسم اللہ پڑھ کے جو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، شیطان اس دروازے کو کبھی کھول نہیں سکتا، شیطان اس دروازے کو کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی نے ایک اور فارمولہ بتایا، یہ فارمولہ عورتوں کے لیے، میری بہنوں کے لیے ہے۔ گھروں میں شام کے وقت، رات کے وقت برتنوں کو یوں ہی کھلا مت چھوڑا کرو، برتنوں کو آدھا کر دیا کرو، پلٹ کے رکھا کرو، یا برتنوں پہ کوئی لکڑی یا کوئی چیز رکھ کے برتن کو ڈھک دیا کرو۔ عام طور پہ شام میں کھانے کے بعد کافی برتن نکلتے ہیں، عورتیں کچن میں سارے برتنوں کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہیں۔ اب تو تھک گئے ہیں، کچن میں 4 گھنٹہ لگے ہیں کھانا بنانے میں، سویرے برتنوں کی صفائی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سال میں ایک وبا آتی ہے، بیماری آتی ہے، جو بھی برتن کھلا ہوتا ہے اس میں وہ بیماری سرایت کر جاتی ہے۔ اس لیے شام میں گندے برتنوں کو مت چھوڑا کرو، اس کو یا تو پلٹ دیا کرو یا کسی چیز سے ڈھک دیا کرو یا اس کی صفائی کر کے اس کو بند کر دیا کرو۔ یہ فارمولہ نبی نے بتایا ہے۔ اور اسی طریقے سے گھروں میں اگر چراغ یا بتی، اب تو لائٹیں جل رہی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا چراغ اور بتی کو گل کر دیا کرو، بجھا دیا کرو، ورنہ کہیں چویا آئے گی اور بتی کو کھینچ کر لے جائے گی، تمہارے گھر میں آگ لگا دے گی۔ ہائے ہائے، کتنے فارمولے ہماری شریعت نے، ہمارے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو شیطانوں کا انٹرفیئر دیکھیے کتنا انٹرفیئر کرے گا، اللہ اکبر۔ عورتوں کو ناپاکی کے علاوہ بھی ایک خون آتا ہے، ناپاکی کے علاوہ بیماری کا خون آتا ہے۔ اب بہت سی عورتیں 15 دن 20 دن نماز ہی نہیں پڑھتی، ایسا نہیں ہے۔ جو ناپاکی کے ایام اس کو نکال دو، اور جو بیماری کے ایام ہیں اس میں صاف صفائی کر کے عورت نماز پڑھے گی۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابیہ نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انما ذالک من رکزۃ الشیطان، یہ گندا نہیں، یہ گندا خون نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان عورتوں کے رگ میں کچوکا مارتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری کا خون انہیں آنے لگتا ہے۔ سوچئے کہاں پہنچا ہوا ہے، اندر جا کے رگ میں کہیں کسی نس میں وہ ایسا کچوکا مارتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ آتا رہتا ہے، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ یہ انٹرفیئر